بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام چھوٹی بات بڑا گناہ میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان رشید احمد۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع رہے گا صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرنا۔ ناظرین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک رضاعی بہن تھی، ان کا نام تھا شیمہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے پرورش کے لیے اٹھایا تو ان کی سگی بیٹی تھی، یہ چونکہ عمر میں بڑی تھیں، تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ دودھ پلا رہی تھیں، تو اس دوران جب کبھی حضرت حلیمہ مصروف ہوتیں تو حضرت شیمہ آپ کو گود میں لے کر آپ کے ساتھ آپ کو کھلاتی اور آپ کو لوریاں سنا کر سلایا کرتی تھیں۔ آپ کی زندگی کا بچپن، یتیمی کا وہ دور انہی کے سامنے گزرا تھا۔ وقت گزرتا گیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے نبوت عطا فرمائی۔ 4 دانگ عالم میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چرچا ہونے لگا۔ دنیا آپ کے نام سے، آپ کے صدق اور آپ کی امانت کے چرچوں سے گونجنے لگی۔ تو حضرت شیمہ کو بھی یہ خبر ملی۔ انہوں نے جب یہ نام سنا تو یہ نام ان کو کچھ جانا پہچانا سا لگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام طائف میں تشریف رکھتے تھے اور صحابہ اکرام کے درمیان اموال غنیمت کو تقسیم کر رہے تھے۔ حضرت شیمہ بنو سعد سے تشریف لائیں اور صحابہ اکرام کے جمع غفیر کو چیرتے ہوئے سیدھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب پہنچ گئیں۔ ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کا چہرہ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ انہوں نے پہنچ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا تعارف کروایا کہ میں آپ کی بہن شیمہ ہوں، آپ کو بچپن میں نے کھلایا ہے اور میں نے بھی آپ کی پرورش میں حصہ لیا ہے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور حضرت شیمہ کے گلے لگ کر اس قدر روئے کہ آپ کی ہچکیاں بن گئیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک بچھڑا ہوا بھائی جب اپنی بہن سے 50-60 سال بعد ملاقات کرتا ہے تو اس کے کیا احساسات و جذبات ہوں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو احترام کے ساتھ بٹھایا، ایک کپڑا اور چادر ان کے سر پر پکڑ کر ان کو سایہ دیتے رہے کہ ان کو دھوپ کی تپش محسوس نہ ہو، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت شیمہ سے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ آپ باقی زندگی میرے ساتھ ہی بسر کریں، میں آپ کا بہت خیال رکھوں گا۔ حضرت شیمہ نے فرمایا کہ میں نے گھر جانا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 100 اونٹ ان کو ہدیے میں دیے، اور جب رخصت ہونے لگی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اس وقت بھی گریہ طاری تھا۔ آپ روتے روتے ان کے ساتھ چلتے رہے، بہت دور تک ان کے ساتھ گئے اور ان کو رخصت کیا۔ صحابہ کرام یہ منظر دیکھ کر مسلسل روتے رہے۔ ناظرین، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ رشتوں میں باندھا ہوا ہوتا ہے۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کے ساتھ پیدائشی طور پر ہی وابستہ ہوتے ہیں۔ ان رشتوں سے الگ ہو جانا، ان رشتوں سے علیحدہ ہو جانا، ان رشتوں سے دستبردار ہو جانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ رشتے ہیں۔
یہ زندگی تو کیا موت کے بعد بھی چلتے ہیں۔ رشتوں کا یہ نظام اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اکیلا ہوتا ہے، اس کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے خاندان کی ضرورت ہوتی ہے، ایسی فیملی کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو سپورٹ کریں، اس کے ساتھ رہیں، دکھ درد میں اس کے ساتھ شریک ہوں اور اس کے کام آئیں۔ کوئی بھی انسان اس دنیا کے اندر اگر یہ چاہتا ہے یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلے جی سکتا ہوں تو اس کا یہ نظریہ اور اس کی یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی انسان یوں جی سکتا ہوتا تو ضرور اللہ تعالیٰ کسی کو بغیر خاندانی رشتے میں ڈالے ہوئے بغیر کسی خاندان کے پیدا فرما دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے بنائے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان ان رشتوں کو جوڑ کر ہی رکھے۔ جن رشتوں کو میں نے بنایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان ان کو جوڑ کر رکھے۔ اسی رشتہ داری کو جوڑنے کا نام اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، ان کے کام آنا، اسی کو اسلام کے اندر صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی 20 آیات کے اندر اور حضور علیہ السلام کے کئی فرامین اور ارشادات کے اندر انتہائی تاکید کے ساتھ مسلمانوں کو صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ کہ اللہ تعالیٰ نے ان رشتہ داروں کے کچھ حقوق آپ کے ذمے عائد کر دیے ہیں، ان کے کچھ حقوق آپ کے ذمے فرض کر دیے گئے ہیں۔ آپ کا فرض بنتا ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کے وہ حقوق ادا کریں۔ ایک آیت ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 90۔ یہ آیت آپ نے عموماً جمعے کے خطبات میں ائمہ کرام سے سنی ہوگی۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر بہت سے معاشرتی احکام کا حکم دیا گیا ہے۔ ان میں ایک اہم معاشرتی حکم جس کو قرآن نے کہا وایتاء ذی القربى، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ میں یہ حکم دیتا ہوں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم حضور علیہ السلام کے فرمودات کو دیکھیں، حضور علیہ السلام کے ارشادات کو دیکھیں تو جگہ جگہ آپ نے صرف اپنے قول سے ہی نہیں اپنے عمل سے یہ بات ثابت کی ہے۔ یہ بات شاید آپ کے علم میں ہوگی کہ صلہ رحمی ان بنیادی اسلامی احکام میں سے ہے جس کا حکم ابتدائے اسلام کے اندر دے دیا گیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے لوگوں کو جن چیزوں کی دعوت دی ہے ان چیزوں میں سے ایک چیز صلہ رحمی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے جو ارشاد سنا، حضور علیہ السلام سے سب سے پہلے جو فرمان میں نے سنا وہ یہی تھا کہ آپ نے فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، کہ سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور اپنی رشتہ داریوں کو مضبوط کرو، ان رشتہ داریوں کو جوڑو، ان کو توڑو نہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اگر تم یہ اعمال کرتے رہے، اپنی زندگی اس ترتیب کے مطابق گزارتے رہے تو بہت امن، سکون اور سلامتی کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے ان کے بارے میں
قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم میں جا بجا ان لوگوں کو بہت سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ رشتوں کا پاس نہیں رکھتے، جن لوگوں کو رشتہ داری کا پاس نہیں ہوتا، یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اس سے بڑھ کر سورہ محمد کی ایک آیت ہے، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، کہ جو لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور وعید کیا ہوگی کہ جس انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کی جاتی ہو، جس انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار ہو، کیا ایسے شخص کی دنیا کی زندگی سنور سکتی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ ممکن نہیں کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیں اور وہ دنیا کے اندر سکون والی زندگی گزار کر چلا جائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی پرسکون ہو، مجھے دل کا اطمینان نصیب ہو جائے۔ لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سا نسخہ کیمیا ہے جسے استعمال کر کے ہم اپنی زندگی کو پرسکون بناتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے، ہر انسان آج بے روزگاری سے پریشان ہے، ہر انسان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ کاروبار نہیں ہے، نفع نہیں ہو رہا، نقصان ہو رہا ہے، تنگ دستی ہے، قرض دار ہو گیا ہوں۔ یہ باتیں آج کل معاشرے میں عام ہو چکی ہیں، ہر دوسرا انسان آپ کو یہی بات کرتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن بہت کم لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے جنہوں نے اس کے اسباب پر بھی غور کیا ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ او ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے، رزق کی کشادگی سے کیا مراد ہے؟ رزق کی کشادگی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں روپے ہیں۔ رزق کی کشادگی کا مطلب کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا جو بھی مال، جو بھی رزق ہے، اس پر آپ کو قناعت نصیب ہو جائے، آپ کو دل کا سکون نصیب ہو جائے۔ ان کاروں اور بہاروں کا نام نہیں ہے رزق، رزق دل کا سکون ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں کشادگی ہو، میرا کاروبار اچھا ہو جائے، میری انکم اچھی ہو جائے، میرے کاروبار میں نفع زیادہ آنے لگے، اور یا کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری عمر میں برکت ہو جائے، ینسأ لہ فی اثری، جو اپنی عمر طویل کرنا چاہتا ہے کہ میری عمر میں برکت آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کا نسخہ جو حدیث میں بتایا گیا وہ یہی فلیصل رحمہ، کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ بس اپنے رشتہ داروں کا خیال کرے۔ اگر اس نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا اس بات کو، اگر اس نے اپنی زندگی کے معمولات میں یہ بات شامل کر لی کہ وہ جہاں اور بہت سارے کام کرتا ہے، کچھ وقت وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی نکالتا رہے، اگر ان کے درمیان آپس میں کوئی چپقلش ہو جاتی ہے، کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے، تو وہ جا کر ان کے درمیان صلح کروائے۔ اگر کوئی شخص یہ کام کرتا رہے، اس کام کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کر لے، تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کو رزق کی کشادگی بھی نصیب ہوگی اور اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرمائیں گے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کس طریقے سے کی جائے؟
تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں وہ بھی آپ کی طرح انسان ہیں. آپ کے دل میں جذبات آتے ہیں، آپ کی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، آپ کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں، آپ زندگی کو ایک مخصوص نہج پر گزارنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں خوشی آئے، اور اگر مجھے کبھی کوئی تکلیف پہنچے تو اور میرے رشتہ دار آ کر مجھ سے ملیں، میرے ساتھ خیرخواہی کا، ہمدردی کا اظہار کریں، میرے سے تعزیت کریں، میری عیادت کریں. بالکل یہی جذبات آپ کے رشتہ داروں کے بھی ہوتے ہیں. صلہ رحمی کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے آس پاس دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں کہ ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے، آپ نے ان کو کتنا وقت دیا ہے، آپ کی جو ڈیلی روٹین ہے، آپ کی جو زندگی کے معمولات ہیں، آپ نے ان کے لیے اس میں کتنا وقت نکالا ہے. اگر آپ نے کوئی وقت نہیں نکالا تو آپ آج سے یہ عزم کریں کہ میں اپنے رشتہ داروں کو بھی وقت دوں گا. رشتہ داروں کو وقت دینا، ان کے ساتھ بیٹھنا، یہ ان کا حق ہے. اسی طرح اگر آپس میں خاندانوں میں ظاہر ہے ہو جاتا ہے، کبھی لڑائی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے، یہ باتیں تو چلتی رہتی ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ انسان ایک معاشرے میں رہیں گے اس میں کبھی کوئی تلخی نہیں ہوگی، کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوگی. یہ انسانی معاشرے کا حصہ ہے. تو ہمارا فرض بنتا ہے قرآن کریم کے حکم کی روشنی میں کہ جب کبھی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو تو ہم فوراً اپنا مثالی کردار ادا کرتے ہوئے دونوں فریقین کے درمیان صلح کروائیں. سورہ انفال کی یہ پہلی آیت ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ. تمہارا کام ہے آپس میں لوگوں کے درمیان صلح کروانا. سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروائیں. ہمارے ہاں معاشرہ الٹ ہو چکا ہے. ہمارے ہاں جب دیکھا جاتا ہے کہ کہیں دو بھائیوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، ان کے درمیان کسی بات پر تلخی ہوئی، تو خاندان کے اور لوگ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح ان کی یہ لڑائی اور بڑھے، کسی طرح ان کے درمیان یہ دوریاں مزید بڑھتی چلی جائیں، یہ فاصلہ مزید وسیع ہوتا چلا جائے. ناظرین، یہ کسی مومن کی شان نہیں ہو سکتی. مومن کی شان تو یہ ہے کہ جب اسے یہ پتہ چلے کہ میرے کردار ادا کرنے سے کسی کے درمیان صلح ہو سکتی ہے تو وہ ضرور اپنا کردار ادا کرتا ہے. ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے بریک کا. ہم اپنی گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے، لیکن اس مختصر سے بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.